واللعنة الدائمة على أعداء محمد وآل محمد. أما بعد وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالی. یہاں پہ شرح میں عبارت یہاں پہ پہنچی ہے کہ وَيَنْقَسِمُ إِلَىٰ اسْمٍ وَكُنِيَّةٍ وَلَقَبٍ، کہ علم کی جو تیسری تقسیم ہے، یہ تقسیم اسم، کنیت اور لقب کی طرف ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی اگر ہم گزشتہ درس میں یاد کریں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم علم کی جو ہے وہ تقسیمات آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ علم کی کتنی جو ہے وہ تقسیمیں ہیں. علم کی تعریف ہمارے نزدیک واضح ہے کہ جو بعین ہی کسی چیز کے ساتھ کیا ہو جائے، خاص ہو جائے. علیکم السلام. تو اس کی جو پہلی تقسیم انہوں نے کی تھی مسمى کے لحاظ سے، کہ آیا اس کا مسمى مشخص ہے یا مشخص نہیں ہے. اگر مشخص ہو تو اسے علم شخصی کہا تھا، اگر غیر مشخص ہو تو اسے علم جنس کہا تھا. ٹھیک ہے جی. دوسری تقسیم جو ہے وہ ذات کے اعتبار سے کی، کہ علم کی ذات یعنی جو الفاظ ہیں. ٹھیک ہے جی. اس ترکیب میں ہمیں کیا ہے، دو تقسیمیں ملیں، کہ یا وہ علم کیا ہوگا، مفرد ہوگا، یا کیا ہوگا، مرکب ہوگا. پھر مرکب کی ہمیں کتنی ملی، تین کیا قسمیں ملی ہمیں، کہ یا مرکب کیا ہوگا، مزجی ہوگا، یا مرکب اضافی ہوگا، یا مرکب اسنادی ہوگا. ٹھیک ہے جی. آج جو ہے وہ علم کی تیسری تقسیم ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا نہیں ہے کہ یہ کس اعتبار سے ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی تقسیم اگر دیکھا جائے تو یہ بھی اس کی ذات اور الفاظ کے اعتبار سے ہے. ٹھیک ہے. کچھ معنی بھی آ جاتے ہیں، کچھ ذات اور الفاظ کے اعتبار سے بھی ہے. مثال کے طور پر انہوں نے کیا کہا کہ اگر وہ جو علم ہے جو خاص ہے کسی ایک کے ساتھ، اگر وہ یا جو ہے وہ اب، یا اب کے ساتھ کیا شروع ہو. ٹھیک ہے. ابو طالب، ٹھیک ہے، ابو بکر، ٹھیک ہے. کے ساتھ کیا ہے، فروہ. ٹھیک ہے. فروہ اردو میں کیا، عربی میں فروہ کہیں گے. ٹھیک ہے. یا اب کے ساتھ شروع ہو تو اس علم کو ہم کیا کہیں گے، کنیت کہیں گے، کنیتن. ٹھیک ہے جی. اس کا نام کیا ہو جائے گا، کنیت ہو جائے گا. وگرنہ کیا ہے، اگر اب کیا شروع نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے جی، تو پھر اس کی جو ہے وہ انہوں نے دو صورتیں بنائی، کہ اب وہ اگر نام ایسا ہے کہ جس سے وہ کیا ہو جائے گا، لقب ہو جائے گا. اگر مد یا ضم کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، سیدھا آپ اس بندے کو کیا ہے، ایک تشخص دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. مد ضم کی بات نہیں ہے، ویسے آپ اسے نام دے رہے ہیں، تو اسے ہم کیا کہہ دیں گے، اسم کہہ دیں گے، اسم کہہ دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری کس کی اقسام آتی ہیں، یہ علم کی کیا قسمیں آتی ہیں، کنیت، لقب اور اسم کیا ہے، علم کی اقسام.
بودیا یعنی اس کی ابتدا ہو، شروع ہو ابتدا سے، کہ ان بودیا کہ اگر اس علم کی ابتدا ہو بے ابن او امن، اب سے ابتدا ہو یا سے ابتدا ہو، تو کانا کنیتن، تو وہ کیا ہو جائے گی؟ کنیت ہو جائے گی، اسے کیا کہہ دیں گے؟ کنیت کہیں گے، ٹھیک ہے۔ کا ابی بکرن، جیسا کہ ابی بکرن کہتے ہیں، بکر کہتے ہیں، ابو عمر یا ابی عمر کہتے ہیں، عمر کہتے ہیں۔ تو یہ سارا جو ہے نا ابھی کیوں پڑھا؟ کیونکہ یہ حالت جری میں ہے، ٹھیک ہے، یہ اسماء ستہ میں سے ہے نا، ابو ہم نے وہاں پہ پڑھے تھے پیچھے شروع میں کہ حالت جری میں ابو کیا ہو جاتا ہے؟ ابھی ہو جاتا ہے، یہاں کے ساتھ آ جاتا ہے، تو یہ سارے کیا کنیت میں چلے جائیں گے۔ وَإِلَّا، وگرنہ کیا ہے کہ فَإِنْ اشعر برفعت المسمى، ان اشعر العلم، کہ اگر وہ علم شعور دے، ٹھیک ہے، آپ کو شعور دے، کس بات کو شعور دے؟ برفعت المسمى، یعنی اس کی ہم تعریف کرنا چاہتے ہیں، جیسے زین العابدین کسی کو کہیں گے تو اس کی تعریف ہے، عابدین کی زینت، یہ نقص تھوڑی ہے۔ فین عشرہ برفعت او ذاتہ، ٹھیک ہے، رفعت کی ضد کیا آتی ہے؟ ذات آتی ہے، گٹیا پن، ٹھیک ہے جی، یا تو آپ اس کو کیا ہے اٹھانا چاہتے ہیں ذات، یا کیا گرانا چاہتے ہیں۔ تو اگر اٹھانے یا گرانے کو یہ بتائے، یا کیا ہے اس کی بلندی کو یا اس کے گٹیا پن کو بتائے۔ اب گٹیا پن کی کیا مثالیں ہیں؟ جیسے قفتن، ٹھیک ہے جی، ایک لفظ قفہ ہے، قفتن اس کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹے قد کا آدمی، اسے قفہ قاف کے کیا ہے؟ فتح کے ساتھ کہتے ہیں۔ اور ایک کیا ہے؟ قفہ ہے، یہاں جو انہوں نے مثال دی ہے یہ قفتن ہے، یہ کیا کہتے ہیں جی؟ کھجور کی جو پتوں کی بنائی جاتی تھی ٹوکری، ٹھیک ہے، کھجور کے پتوں کی ٹوکری بنائی جاتی تھی، وہ گول مول ہوتی تھی، تو وہ کسی بندے کو کیا ہے کوئی کیا کہہ دیتا تھا؟ قفتن کہہ دیتا تھا، اس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے۔ تو یہ ظاہری بات اس کی تعریف نہیں بیان کی جا رہی ہے، اس کے اوپر جگت بازی ہو رہی ہے، اور نہیں وہ کہہ دیتے تمہارا چہرہ جو ہے نا صرف قفہ کی طرح ہے، ٹھیک ہے، شکل تمہاری اس طرح ہے، کہہ رہے جی لو جی کھجور کی ٹوکری آ گئی ہمارے پاس، ٹھیک ہے، واضح ہے۔ یہ قرآن مجید نے اس چیز کو حرام قرار دے دیا تھا کہ یہ چیز کیا حرام ہے، یعنی ابھی یہی مسئلہ ہے ہمارے پاس، جو جگت بازی کا جو تصور ہے، یعنی مجھے لگتا ہے کہ شرعی طور پہ یہ جائز نہیں ہوگی، جگت بازی میں ہوتے ہی ایسے ہے کہ اگلے کے آپ لقب دیتے ہیں مختلف قسم کے، بگاڑتے ہیں اسے، قرآن نے واضح اس چیز سے منع کی ہے۔ ہم وہ بندہ بھی کہتے ہیں سامنے پہ بتہ جو ہے، لفظ بتہ، ٹھیک ہے، بتہ کا مطلب تیل کی کپی جو ہوتی ہے اسے بتہ کہتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ عربوں کے ہاں یہ چیز یعنی زیادہ چلتی تھی، تبھی تو قرآن کی آیت ہے کہ یار القاب کے ساتھ نام پکار۔ وہ کہتے نہیں ہے کہ اگر آپ اپنی گفتگو سے ان القابات کو اور غیبت دو چیزوں کو نکال دیں تو خاموشی رہ جائے گی، اور خاموشی کیا عبادت ہے، ٹھیک ہے، تو ہے یہ ایسے کہ آپ اپنی محفل کے گفتگو میں سے القابات کو اور جگت بازی کو اور یہ کیا نام ہے غیبت کو نکال دیں، یعنی اگر وہ بندے کو بٹھا کے سامنے کرتے ہیں اس کے اوپر ہٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ مشکل ہے، یعنی فرضی کرداروں میں پر دیکھنا پڑے گا، یعنی مشوش ہونا، ہاں پیسے مل رہے ہوتے ہیں نا، ظاہری بات ہے، نہیں پیسے ملیں گے تو ایسے اچھا اچھا، تیسرا کیا ہے؟ انف الناقت ہے، اونٹ کی جو ہے وہ ناک، ٹھیک ہے، اونٹنی کی ناک۔ اچھا تو یہ جو ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ لقب ہو جائے گا جی، ٹھیک ہے، تو لقب کی کیا پھر دو قسمیں ہوں گی نا، گویا کہ لقب یعنی بلندی کو بیان کرنے والا اسم ہو تو اسے بھی لقب کہتے ہیں، گٹی اور پستی کو بیان کرنے والا ہو تو اسے بھی کیا لقب کہتے ہیں۔ وَإِلَّا، وَإِلَّا کیا مطلب؟ یعنی فَإِن لَّمْ يَشْعُرْ بِرِفْعَةٍ أَوْ ذَاتِهِ،
اگر وہ ایسا اسم ہے کہ جو کسی بلندی اور پستی کا شعور نہیں دیتا، بس ایک نام ہے، اس سے بلندی اور پستی کی طرف جانے کا آپ کا مقصد نہیں ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ اسم ہو جائے گا۔ اسم کہہ دیں گے سیدھے سیدھے۔ تو ابو جاسم جس کا نام محمد ہو اسے ابو جاسم کہتے ہیں۔ مدرسہ قوام میں رہا تو کہ محمد تقی میرا نام، محمد یہ پہلے نام کو ابو جاسم کہتے تھے سب، ٹھیک ہے۔ آج کلاس میں چھوٹا بچہ آیا ہوا تھا تو اس سے پوچھا استاد نے، ہاں شسمت نے کہا محمد، شون کو ابو جاسم، زین انشاءاللہ مرتعینہ، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ بچے کو احترام دینے کی خاطر بھی کیا اسے اس سے پکارا، کنیت سے پکارا۔ ہاں ابو قاسم کو۔ یہ مولا امیر السلام کا واقعہ بھی ہے نا کہ جب قاضی کے پاس گئے تھے تو قاضی نے جو ہے وہ مولا کو ابو الحسن کہہ کے جو ہے وہ بلایا اور اس بندے کو نام کے ساتھ پکارا، تو وہ کہتے ہیں کہ مولا واپس آ گئے، اس سے کہا کہ تم نے تو پکارنے میں انصاف سے کام نہیں لیا، ٹھیک ہے، تو آگے کیا انصاف سے کام لوگے؟ جاسم بھی شاید استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں پہ ایک محلے میں لڑائی ہو رہی تھی تو ایک انڈین آیا میرے پاس، کہتے ہیں یہ جو بندہ ہے اونچی آواز سے بول رہا ہے اس کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا وَيَجْتَمَعُ الْاسْمُ مَعَ اللَّقَبِ۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ اسم اور لقب دو چونکہ کٹھے کٹھے استعمال ہوتے ہیں، جس طرح ہم نے اماموں کے نام کٹھے یاد کیے ہوئے ہیں، امام محمد باقر ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، امام علی زین العابدین، یوں کر کے، یعنی پہلے ہم نام لگاتے ہیں پھر کیا لگاتے ہیں؟ لقب لگاتے ہیں۔ تو اصل قانون ہی اس کا یہ ہے، فصیح کا قانون کیا ہے کہ جب لقب اور اسم جمع کرنے ہوں تو پہلے آپ لقب نہ لگائیں، پہلے اسم لگائیں گے اور پھر کیا لگائیں گے؟ لقب لگائیں گے۔ پھر دونوں کا اعراب کیا ہوگا، اس میں کیا اختلاف ہے کچھ؟ مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام کا لقب کیا مرتضیٰ ہے، قال علی المرتضیٰ، اچھا اس میں تو ثمرہ ظاہر نہیں ہوگا کیونکہ مرتضیٰ کا اعراب تو کیا ہو جائے گا؟ تقدیری چلا جائے گا نا، ٹھیک ہے۔ علی ادھر تو علی ہی لے گا، قال علی المرتضیٰ، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ تو فاعل واقع ہو رہا ہے، اس نے کیا ہے؟ مرفوع ہونا ہے، یہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں ہاں وہی پہلی چیز اس کو کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کو آپ تابع بنا دیں، توابع کے ہم اقسام پڑھیں گے، موصوف صفت بھی اس میں تابع میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ اس کو تابع بنا دیں، یہ ایک اور ناوی نظریہ تھا کہ مضاف مضاف الیہ بنا دیں، یہ آپ اس کو مضاف بنائیں اور اس ترجمہ وہ موصوف صفت زیادہ بہتر بن رہا ہے، تابع والا یہ کہ وہ علی جو مرتضیٰ ہے یوں کہہ دیں، یا آپ علی مرتضیٰ کہہ دیں، علی مرتضیٰ نے فرمایا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسم اور لقب اگر ساتھ جمع ہو جائیں تو واجب فی الافصح، تو افصح ترین جو لہجہ ہے اس میں کیا واجب ہوتا ہے کہ تقدیم الاسم و تاخیر اللقب ہے، کہ اسم آپ پہلے رکھیں اور لقب کو کیا کریں؟ مؤخر کریں۔
ثم ان کان مضافین، پھر تو اگر دونوں کیا ہوئے مضاف ہوئے، جیسے عبداللہ امر بالعکس، یا جو ہے اسی دوسرے کا الٹ کر لیں. الٹ کیسے ہوگا کہ پہلا مضاف کریں اور دوسرا کیا رکھیں، مفرد رکھیں. جیسے عبداللہ قفہ، پھر قفہ کیا ہے، یہ اسم رکھ دیا بعد کا عبداللہ قفہ. پھر کیا ہوگا جی، عبداللہ یعنی اسم ہو گیا، یہ پہلا جو اسم ہے، اسم تو مقدم ہی رہے گا نا. عبداللہ یعنی یہ مضاف ہے، مفرد نہیں ہے، مرکب ہو گیا نا. مضاف کیا ہوتا ہے، مرکب اضافی ہوتا ہے، اور بعد میں کیا آ گیا، مفرد آ گیا. تو ان تینوں صورتوں میں کیا ہے، واجب کون ثانی تابعا للاول فی اعرابہ، کہ جو ثانی ہے یہ پہلے کے تابع ہوگا. دن زین العابدین کا عبد اللہ قفتن، ٹھیک ہے، یوں کر کے پڑھیں گے. اعراب کیا بالکل ایک جیسا رکھیں گے، تابع بنا کے رکھیں گے. اب تابع کی کیا اقسام ہے، ایک بحث ہے گی توابع کی، ٹھیک ہے. اب تابع میں کیا بناتے ہیں، موصوف سے بناتے ہیں، کیا بناتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اما علی انہ بدل منہ، تابع میں یا تو کر لیں. ٹھیک ہے، یہ کب ہے کہ جب دونوں مفرد نہ ہوں. وہ انکان مفردین ہے، اور اگر دونوں کیا ہوئے، مفرد ہوئے، جیسے زید اور قفہ. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو ابھی ہم نے تین صورتیں پڑھی ہیں، ان کو آپ شارٹ کٹ کیا کہہ سکتے ہیں کہ دو مفرد نہیں ہیں. دو مفرد ایک ساتھ نہیں ہے، یعنی ایک تو ہم نے کیا رکھنا ہے، مفرد نہ ہوں. یا تو دونوں مرکب ہوں گے، ٹھیک ہے، یا کیا ہے، ایک مرکب ہوگا اور ایک کیا ہوگا، مفرد ہوگا. ایک مرکب ہوگا، دوسرا کیا ہوگا، مفرد ہوگا. آپ اس کی تقدیم تاخیر کر لیں، یا پہلا مفرد ہے دوسرا مرکب ہے، یا پہلا مرکب ہے اور دوسرا کیا ہے، مفرد ہے. یہ وہ اپنی صورتیں پڑھتے ہیں ان سب. ٹھیک ہے، لقب اور اسم دونوں مفرد ہیں، جیسے زید قفت، ان کا زید قفت، یا سعید قرز. سعید نام ہے، قرز کیا ہے، اس کا لقب ہے. ٹھیک ہے، قرز کا مطلب نہیں دیکھا میں نے. ٹھیک ہے، یہ بھی لگتا ہے اس کا بھی کوئی سیدھا مطلب نہیں ہے، اس کا کوئی الٹا ہی مطلب ہوگا. گٹیا کو بھی کہتے ہیں، اور جو ہے وہ گٹی اور تیز انسان. اچھا، یہاں پہ کیا ہے، اگر دونوں مفرد ہیں تو یہاں پہ اختلاف ہے. فالکوفیون والزجاج یجیزون فیہ وجہین، کوفی اور جو زجاج نحوی ہیں یہ کیا ہے، یجیزون، یہ جائز قرار دیتے ہیں، فیہ اس صورت میں.
مفرد ہیں تو یہاں ہمارے پاس کیا ہے، دو اختلاف آ گئے. فرض کریں کہ اگر ہم نے یہ کہنا ہے کہ زید قفہ، ٹھیک ہے، قالا، قالا زید قفتن، یہ کیا ہو گیا، تابع ہو گیا. مضاف مضاف الیہ والا بنائیں گے بصریوں والا، قالا زید قفتن، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں کیا ہے، انہوں نے کیا ہے، جائز قرار دیے ہیں. مصنف کیا کہتے ہیں، وہ صحیح الاول، مصنف کہتے ہیں کہ صحیح کیا ہے، یہ اول ہے. پہلا کیا مطلب، جمہور ایک ہے، جمہور کا دوسرا کیا ہے، یہ ایک ہی ہے نا سارے. دیکھیں یہ جو دو وجہ جو جائز قرار دیتے ہیں، یعنی کوفی ہو گئے اور زجاج نازی ہو گئے، یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس دو اختیار ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، کون سا، اتباع والا، اور کیا ہے، اضافت والا بھی کیا ہے، ٹھیک ہے. یہ دونوں کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے. کوفی اور زجاج کیا کہتے ہیں بھئی اس میں دونوں ٹھیک ہیں، قال زید قفتن پڑھیں پھر بھی ٹھیک ہے، قال زید قفتن پڑھیں پھر بھی کیا ٹھیک ہے. لیکن بصری جو ہے، بصریوں کے جمہور، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، فقط یہ ٹھیک ہے اور یہ جو پہلے والا اتباع ہے یہ کیا ہے، غلط ہے، یعنی پہلا غلط ہے اور دوسرا کیا ٹھیک ہے. یہ بصریوں نے کیا کہا. مصنف کیا کہتے ہیں، مصنف کہتے ہیں نہیں، میں بصریوں کے خلاف ہوں. بصریوں نے دوسرے کو ٹھیک کہا تھا نا، پہلے کو غلط کہا تھا. میں کہتا ہوں کہ وہ صحیح الاول، صحیح کیا ہے کہ پہلا ہے، یعنی اتباع کرنا. اتباع یعنی دونوں جائز ہوں. یہ دونوں نظریہ ٹوٹل کے نزدیک یہ اگر نظریے کی تصحیح کرے گا تو دونوں ٹھیک. چلیں، لیکن اگلی جو عبارت ہے کہ والاتباع اقیس من الاضافت والاضافت اکثر، کہ اگر آپ اتباع بناتے ہیں تو یہ زیادہ اقیس ہے، قرین قیاس ہے، زیادہ یہ قیاسی ہے، زیادہ قانون کے مطابق ہے. کس کی نسبت سے، اضافت کی نسبت سے. لیکن اضافت بھی کیا ہے، اکثر استعمال ہوتا ہے. ہاں یہ پھر آپ کی بات ٹھیک لگ رہی ہے کہ اول سے کیا مراد ہے کہ دونوں آپشن کیا ہیں، جائز ہیں. کوفیوں کا، کوفیوں سے جاجی جو دونوں باتیں نام کی ذات، کفہ نام کی ذات، مرتضی نام کی ذات، آپ یوں کہہ دیں گے. تو یعنی مضاف مضاف الیہ میں آپ کو جب تعویل کی طرف جاتے ہیں، اقیس اور اکثر کو دوبارہ ہم سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے ایک طرف. اچھا جی، قال، شروع میں قالی لگائیں ہم، قال علی المرتضی، ٹھیک ہے جی. مصنف کیا کہتے ہیں کہ یہ جی اقیس ہے، نہیں اس کو اقیس نہیں کہتے، قال علی المرتضی، اس کو کیا کہتے ہیں، اقیس کہتے ہیں. کہ یہ بالکل جی قیاس کے مطابق ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اسے بدل بناتے ہیں تو ٹھیک
مرتضیٰ کی ذات، مرتضیٰ یعنی اسم ہو گیا، اس کی ذات کیا ہے؟ وہ علی علیہ السلام ہے، علی علیہ السلام کیا ہے؟ مرتضیٰ ہیں، ٹھیک ہے۔ ذات مرتضیٰ نے کہا، یوں کر کے آپ ترجمہ کریں گے، مرتضیٰ کی ذات نے کہا، مرتضیٰ کے مسمى نے کہا۔ تو یہ جو آپ تعویل کر رہے ہیں، تو تعویل اصل کیا ہوتی ہے؟ قیاس کے خلاف ہوتی ہے، قانون کے خلاف ہوتی ہے۔ جب قانون کے خلاف ہے تو آپ اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ بھی بصریوں کی اکثریت اس طرف ہے، کوفیوں کی اس طرف ہے، تو جاجوں کی اس طرف ہے، اکثریت چل رہا ہے تو ہم چلنے دیں گے، جو عربوں میں رواج پڑ گیا، اگرچہ کیا ہے یہ قیاس کے خلاف ہے بات۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے جس طرح کوفی کہتے ہیں کہ دونوں وجہ جائز ہیں، تو ابن شام بھی کیا کہیں گے؟ دونوں جائز ہیں، لیکن وہ اتنا کہیں گے کہ بھئی آپ جو ہے وہ علی المرتضیٰ پڑھیں تو یہ قیاس کے کیا ہے؟ مطابق ہے زیادہ، مضاف مضاف الیہ پڑھیں گے تو یہ اکثریت ہے، اس میں قیاس کے مطابق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ اس کے جو ہے وہ متن میں آ جائیں، یہ بات کیا ختم ہوگی اصل متن میں ہم کیا کہیں گے جی؟ ثم العلم، پھر جو ہے وہ علم ہے، دوسری قسم، وہ اما شخصی، یا علم شخصی ہے جیسے زید ہے، یا جنسی ہے جیسے اسامہ ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ اسامہ ہر شعر کو نہیں کہتے، بلکہ اسی شعر کو کہتے ہیں جو آپ دیکھ لیں اور جس کو آپ معین کر دیں۔ وَإِمَّ اسْمٌ، یا علم کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، کما مثلا کیا ہوگا؟ کنیت ہوگی، جیسے ابھی عمر ہے اور ام کلثوم ہے، دو مثالیں کیوں نہیں؟ ایک اب سے شروع ہو رہا ہے اور دوسرا کس سے؟ ام سے شروع ہو رہا ہے۔ وَيُؤَخَّرُ اللَّقَبُ عَنِ الْإِسْمِ، اسم کے بعد لقب کو کیا مؤخر کیا جائے گا؟ تابعًا لَهُ مطلقاً، اور اس کو تابع بنایا جائے گا، کس کے؟ اسم کے تابع بنایا جائے گا، یعنی مطلقاً آپ اس کے تابع بنا دیں، یہ بھی بات ہے۔ او مخفوظاً باضافتہ ان افردا، یا آپ کیا کریں؟ لقب کو کیا کر دیں؟ محفوظ کر دیں، محفوظ یعنی مجرور کر دیں۔ کیسے محفوظ کریں؟ بے اضافت ہی، اس کا اضافہ کرنے کے ساتھ، یعنی لقب کو کیا کر دیں؟ اضافہ کر دیں، مضاف الیہ پہ لقب کو اسم کے تابع رکھیں، جو اسم کے اعراب ہے وہی لقب کو دیں، یا دوسرا آپ کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ بنا کے لقب کو کیا کر دیں؟ مجرور کرتے ہیں، لیکن یہ ان افراد کے ساتھ کیا ہوگا؟ مشروط ہوگا۔ جیسے سعیدن اور قرزن ہے، ٹھیک ہے، سعیدن اور قرزن یا کرزن، آپ اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ قال سعید قرزن، ہے، یا پہلے والا کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ، یا دوسرا مفرد ہے، اس کو الٹ کر لیں تو وہاں پہ آپ کے پاس آپشن فقط ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ تابع کا ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔